السلام علیکم۔ عربی کے بعد عربوں کی حکومت دنیا کے کافی حصے پر رہی۔ اس کے بعد لشکری زبانیں پیدا ہوئیں جن میں پشتو بھی لشکری زبان ہے اور ملائیشین انڈونیشین بھی ملے لینگویج ہے، وہ بھی لشکری زبان ہے۔ لیکن ملائیشین میں انگلش اور چائنیز اور کلنگ کی لینگویج آپس میں مکس کر کے لشکری زبان بنی ہے۔ اس کا عربی کے نزدیک زیادہ تعلق نہیں ہے، اس میں اردو کے الفاظ بھی کچھ ہیں، لیکن اردو جیسی بلیغ ترین زبان جو کہ ہمیں واقعی لشکر کے طور پر لشکر سے ملی، اور جو لشکر اسلامی فوجوں کا لشکر تھا وہاں سے اردو کی لینگویج اپنا ایجاد ہوئی، وہاں سے سٹارٹ ہوئی۔ تو کہتے ہیں کہ غالب کا انداز بیاں، اور وہاں سے غالب جیسے میر جیسے شاعر پیدا ہوئے۔ تو اردو زبان جو ہے اس کی ہسٹری اسلامی فوجوں سے ملتی ہے۔ تو یہ ایک ایسی لشکری زبان ہے کہ جو یعنی کہ اردو پشتو سے بھی یعنی پشتو اردو سے قدیم زبان ہے۔ اردو بعد میں پیدا ہوئی ہے، پشتو پہلے کی لشکری زبان ہے۔ لیکن پشتو اور قوموں کی لشکری زبان ہے کہ جو پہلے سے ادھر حملہ آور ہوتی رہیں، لیکن ان میں بعض زبانیں ختم ہو گئی ہیں، جن میں سے پشتو کے اندر الفاظ ایسے ہیں کہ وہ زبانیں ختم ہو گئی ہیں، رواج نہیں ہے ان کا۔ تو وہ پشتو کے اندر الفاظ ان کے ابھی تک موجود ہیں پرانی زبانوں کے، لیکن اس لشکری زبان کا فائدہ کوئی نہیں ہے پشتو کا اب۔ اس کے بعد کیونکہ اردو زبان نے زیادہ اہمیت حاصل کر لی، جب فارسی بانوں کی حکومت آئی تو پھر اردو کی زیادہ ویلیو بڑھ گئی، اور اس بر صغیر پاک و ہند میں فارسی بانوں کی حکومت ہوئی تو پھر اردو کی اور زیادہ ویلیو بڑھ گئی۔ تو اس لحاظ سے باقی دو زبانیں بھی جاوا رسم الخط میں ہیں، یعنی ملے بھی انڈونیشین جاوا رسم الخط میں ہے، اردو لینگویج اسکرپٹ کی طرح، عربی لینگویج اسکرپٹ کی طرح جاوا رسم الخط میں ہے، رومن میں نہیں ہے۔ اس جیسے کہ فارسی بھی جاوا میں ہے، اور یہ جاوا لینگویج کی جو لشکری زبانیں ہیں یہ اسلام نے یعنی کہ اسلام کی کمپٹیشن سے، اسلام کی وار سے، جنگ کے دوران سے پیدا ہوئیں۔ تو اس کے دوران میں انگریز نے بھی حملہ کیا تو اس کا اثر ملیز بادشاہ ملائیوں پہ زیادہ ہے۔ اس کے بعد یعنی کہ اس طرح کر کے جو پشتو ہے اس پہ کام